12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 25۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ گزشتہ آیات میں راہ حق پر ثابت قدمی سے بڑھتے چلے جانے والوں اور راہ راست سے دانستہ بھٹک جانے والوں کا تذکرہ ہوا۔ دونوں کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کے انجام کی تفصیل بیان ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کی تبلیغی سرگرمیوں اور ان کی امتوں کی سرکشیوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ صراط مستقیم پر چلنے والے ان روح فرسا حالات سے گھبرا نہ جائیں جو انہیں پیش آنے والے ہیں۔ نیز اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے علمبرداران حق نے منکرین کی شورشوں اور غوغا آرائیوں کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی کریں، اور جس طرح انجام کار وہ کامیاب ہوئے اور ان کے دشمن مٹا دیے گئے، اسی طرح آپ کے دشمن بھی مٹ جائیں گے اور آپ کی عظمت و رفت کا پرچم تا ابد لہراتا رہے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ کا نسب نامہ، آپ کی قوم کا وطن اور آپ کا زمانہ سورہ اعراف کے حواشی میں تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش آدم علیہ السلام سے 1650 سال بعد ہوئی، اور دوسری روایت جو اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے 2262 سال بعد ہوئی، واللہ عالم۔ یہ دونوں روایتیں علماء تورات کی ہیں۔ اس طویل عرصے میں ان میں ہر طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، بدکاری، اخلاقی پستی، ظلم و سرکشی، روز قیامت کا انکار، ان کے علاوہ دامن توحید بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ خدائے واحد و یکتا کی عبادت کو چھوڑ کر انہوں نے ود، سوا، یعوق اور نصر کی پرستش شروع کر رکھی تھی۔ آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں باقی نہ تھا، اس لیے انہیں آخرت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اور اس میں ہی زیادہ سے زیادہ دولت، طاقت، عزت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیے تھے۔ یہ وہ بیماریاں تھیں جن میں وہ بری طرح مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ان کی انہی خرابیوں کی اصلاح تھی۔ اب آپ غور فرمائیے، وہ عقیدہ جس کی جڑیں دور تک ان کے دل و دماغ میں چلی گئی تھیں، وہ بری عادتیں جو مرور وقت سے ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھیں، اور ان تمام کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کا علم بغاوت بلند کر دینا کوئی معمولی سانحہ نہ تھا۔ یکا یک ایک کوہرام برپا ہو گیا اور آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 26۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ ترجمہ: کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ترجمہ: تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل اور ظاہر بین ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ نے جب اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا، چند سلیم الطبع لوگ فوراً لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے، گویا ان کی پیاسی روحیں مدت سے ابر رحمت کی منتظر تھیں۔ لیکن برسر اقتدار طبقے کو آپ کی دعوت پسند نہ آئی، اس لیے انہوں نے ایک ساتھ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اعتراضات شروع کر دیے اور آپ کے ماننے والوں پر تان و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ آپ کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کون ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے؟ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، اور جس قسم کے بشر سے وہ واقف تھے، جس قسم کی انسانیت کے وہ معزز فرد تھے، وہ تو واقعی اس قابل نہ تھا کہ اسے منصب نبوت اور رسالت پر فائز کیا جاتا، اور آپ کے پیروکاروں کو انہوں نے کمینہ اور رذیل ہونے کا طعنہ دیا۔ ان کی نگاہیں ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے حجاب میں ہی اٹک کر رہ گئیں، اور وہ ان چیتھڑوں میں ملبوس ان کی عظیم روحوں اور حقیقت شناس فراست کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ اراذل جمع ہے ارذلن کی، اور ارذلن کا واحد رذلن ہے، یعنی کمزور اور مفلوق الحال لوگ۔ سورہ ہود آیت نمبر 27 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔
صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ رأیون کا معنی ہے آنکھ اور دل سے دیکھنا، اعتقاد کو بھی رائے کہا جاتا ہے۔ بادی کا ماخذ یا بادآ ہوگا یا بدون۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا کسی چیز کو دیکھتے ہی اس میں غور و فکر کیے بغیر جو پہلی رائے قائم کر لی جاتی ہے، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ظاہر بینی سے رائے قائم کرنے والے۔ کفار کا مقصد یہ تھا کہ چند بے عقل اور ناسمجھ قسم کے لوگ آپ کے پیروکار بن گئے ہیں جو کسی بات کی تہہ تک پہنچ نہیں سکتے، اور جو نئی چیز سنی اسی کو قبول کر لیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 27 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے، یعنی جب تم بھی ہماری طرح بشر ہو، اور یہ لوگ جو تمہارے معتقد بنے ہوئے ہیں وہ بھی خستہ حال اور سادہ لوح قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو تم میں کوئی وجہ امتیاز دکھائی نہیں دیتی جس کے باعث ہم تمہارا ساتھ دیں۔ ہمارے نزدیک تو تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، اور جھوٹوں کی بات کون سنتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 28۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا اے میری قوم، بھلا یہ بتاؤ، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت، دران حال یہ کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 28 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ کی دعوت کو بھی جھٹلایا اور آپ پر ذاتی حملے بھی کیے، اس کے باوجود آپ کی زمین پر بل نہیں پڑا، اور یا قوم، اے میری قوم کے پیارے اور محبت بھرے الفاظ سے ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے ہیں، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ فرمایا تم کہتے ہو میں تمہاری مثل بشر ہوں، کیونکہ میں بظاہر تمہاری طرح کھاتا پیتا اور زندگی بسر کرتا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک واضح فرق ہے، مجھے روشن دلیل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے جس کی تمہیں ہوا تک بھی نہیں لگی، تو ذرا سوچو تم میری مثل کیسے ہو گئے۔ لیکن صد افسوس تمہاری نگاہوں کو اندھا بنا دیا گیا، اور وہ اس مقام رفیع کو نہیں دیکھ سکتی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو فائز کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 28 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اگر تم میری دعوت کو ناپسند کرتے ہو تو مجھے کیا پڑی کہ میں خواہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کروں، میرا کام اظہار حق تھا، وہ کر دیا گیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اگر کسی مرید کے دل میں اپنے مرشد کے متعلق حسن عقیدت نہ ہو تو مرشد کو کیا پڑی ہے کہ اسے زبردستی روحانی فیضان سے مستفیض کرے۔ سورہ ہود آیت نمبر 29۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال، نہیں میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے نا واقف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تم میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھے برا بھلا کہتے ہو، میرے رفیقوں کی تذلیل و تحقیر کرتے ہو، اور میں پھر بھی تمہیں دعوت حق دیے چلا جا رہا ہوں۔ کیا میں اس طرح تم سے مال بٹورنا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اسی کا حکم مان رہا ہوں، میرے اجر کا بھی وہ خود ذمہ دار ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 29 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد خستہ حال لوگ حلقہ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کے گندے، غلیظ اور کمینے لوگوں کا جمگٹا ہو، آپ ان کو اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اسی قسم کا مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کفار نے حضور علیہ السلام سے بھی کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دیا، یہ ناممکن ہے کہ میں ان حق پرستوں کو تمہاری خاطر اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دوں، تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہوگے، لیکن میری نظر میں جو قدر و منزلت شمع نور کے ان دل سوختہ پروانوں کی ہے وہ ان گدھوں کی نہیں ہو سکتی جو دنیا کے متعفن لاش پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہاں قدر و منزلت کا معیار اخلاص اور تقوی ہے، دولت و ثروت نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 29 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ البتہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام کا سلسلہ جواب شروع ہے۔ فرمایا تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا، لیکن میرے نزدیک تو تم انجان اور ناواقف لوگ ہو جنہیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شرف انسانیت کا راز کثرت مال میں مضمر نہیں بلکہ دل کی پاکی اور کردار کی بلندی اور اخلاق کی پختگی میں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 30۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟
اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ سورہ ہود آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ پھر فرمایا میری قوم، یہ میں توحید کے متوالے جو تمہیں حقیر نظر آ رہے ہیں، ان کی شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اونچی ہے۔ اگر میں تمہاری خاطر ان کی دل آزاری کروں اور ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو جائے گا اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 31۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس جملے کی وضاحت کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں، یعنی یہ کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ رذیل اور خستہ حال لوگ اس قابل نہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو۔ میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کا باطن درست ہوا، ان کا سینہ نور توحید سے منور ہوا، تو ان کی ظاہری خستہ حالی کے باوجود وہ انہیں اپنی خیرات و برکات سے مالا مال کر دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 32۔ قال یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ۔ وہ بر افروختہ ہو کر بولے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ دلائل کے میدان میں لاجواب تو ہو گئے، لیکن حق کو قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ کہنے لگے آپ بڑے جھگڑالو ہیں، ہم اتنی طویل بحث سے باز آئے، آپ جس عذاب کی ہمیں صبح و شام دھمکی دیتے رہتے ہیں وہ لے آئیے۔ آپ نے جواب دیا، یہ میرے مولا کے اختیار میں ہے، جب وہ مناسب سمجھے گا عذاب نازل کر دے گا اور پھر تمہیں بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 33۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اسے تمہارے پاس اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ سورہ ہود آیت نمبر 34۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ۔ اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی، اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ پروردگار ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ میں نے تو مقدور بھر تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی کو ہدایت دینا یا ہدایت نہ دینا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو دنیا بھر کے مبلغ اسے گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنے علم، سمجھ اور نیکی پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ کسی وقت بھی قدم پھسل سکتا ہے اور انسان منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ اسی کی جناب میں بسط نیاز دست بدعا رہنا چاہیے کہ یہ سفینہ حیات خیر و سلامتی سے کنارے پر جا لگے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 35۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ترجمہ۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے؟ آپ فرمائیے اگر میں نے خود گھڑا ہے اسے تو مجھ پر ہوگا وبال میرے جرم کا، اور میں بریء ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ یہاں خطاب نوح علیہ السلام کو ہے یا فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کلام اور یہ پیغام خدا کی طرف سے نہیں بلکہ میں نے خود گھڑا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے تو یہ جرم میرا ہے، اس کی سزا تمہیں نہیں دی جائے گی۔ لیکن سن لو، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کر کے جو جرم تم کر رہے ہو وہ نہ معاف کیا جائے گا اور نہ اسے فراموش کیا جائے گا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، تیار ہو جاؤ۔
یہاں پر 12ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔